ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. صدق اللہ العظیم. گزشتہ جمعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو آپ کی نبوت کی دلیل ہیں اس پر بات ہو رہی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ معجزات کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے عقل کی، فہم کی، علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک معجزہ وہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے صرف اس کا دیکھ لینا، اس کا مشاہدہ کر لینا وہ کافی ہو جاتا ہے. تو اس باب میں کچھ چیزیں میں نے عرض کی تھیں جس پر ہمارے پاس دوستوں کی یہ خواہش ہوئی کہ اس کو ذرا مزید تفصیل سے بیان کیا جائے پچھلے جمعے کے بیان کے اندر، اور وہ یہ تھی کہ وہ پیشن گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہیں، اور وہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہیں اور احادیث کے اندر بھی موجود ہیں. جو قرآن پاک کی پیشن گوئیاں پوری ہوئی ہیں، وہ پیشن گوئیاں کئی چیزوں کی دلیل ہیں. ایک وہ قرآن کے اللہ جل شانہ کی کتاب ہونے کی دلیل ہے، کتاب برحق، اور ایک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی، اور کتاب اللہ کے آپ کے اوپر نازل ہونے کی. اس پر میں نے 2-3 مثالیں پیش کی تھیں، اور میں نے کہا تھا قرآن پاک کے اندر اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. تو بعض دوستوں نے کہا کہ اگر اس کی مزید مثالیں بھی قرآن پاک سے بیان کی جائیں اور احادیث مبارکہ سے، تو آج اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ایک میں نے، اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے جمعے کے اندر یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں قرآن پاک نے کی ہیں، یہ دروازے لاک کر دیجئے، اندر جگہ نہیں ہے، لوگ مستقل ڈسٹرب کرتے رہتے اور آتے رہتے، تینوں دروازے لاک کر دیں، وہاں سے بھی لاک کر دیں، مزید جگہ اندر نہیں ہے. جو تشریف لائیں باہر تشریف رکھیں برآمدے کے اندر. ویسے بھی کندھے پھلان کر آنا سختی سے منع ہے. حدیث شریف کے اندر خصوصیت کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ جب بندہ جمعے کی نماز کے لیے آئے تو لوگوں کے کندھے پھلان کر آگے نہ آئے، جہاں اس کو جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائے. آگے آنے کا شوق ہو تو پھر جلدی آئے، اور جتنی جلدی آ سکے اتنا ثواب زیادہ. تو ایک میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا اس کے اندر کہ حفاظت قرآن کا دعویٰ تھا کہ قرآن پاک محفوظ ہے. وہ 1400 سال ہو گئے قرآن کی حفاظت آپ کے سامنے. بڑی کوششیں ہوئی ہیں اس میں، قرآن پاک کے مصاحف دنیا سے اٹھانے کی، دنیا سے غائب کرنے کی، حفظ قرآن کو ختم کرنے کی. آپ کو آج بھی حیرت ہوگی اس بات کے اوپر کہ یہ جو چینی ریاست ہے سنکیانگ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جو ایسٹ ترکستان ہے، اس کے اندر قرآن پاک یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی، پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے باوجود اگر پتہ چل جائے کہ کسی بچے نے قرآن حفظ کیا ہے یا کسی استاد نے قرآن حفظ کرایا ہے تو سنگین ترین سزائیں ہیں اس کے اوپر. اس کے باوجود ہمیں چینی مسلمان بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کے باوجود وہاں حافظ موجود ہیں، اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ حافظ کیسے پیدا ہوئے ہیں جب ریاست کی طرف سے ایسی پابندی ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، جس قسم کی سختیاں ہیں. تو مجھے ایک ترکستانی مسلمان کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں حفظ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم استاد کو، قاری صاحب کو، اور ان کے ساتھ 10 12 14 بچوں کو تہخانوں کے اندر اتار دیتے ہیں، اور اس میں خشک خوراک 6 مہینے کی، 8 مہینے کی وہ تہخانوں کے اندر ساتھ اتار دی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس تہخانے کو اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے. کچھ ہوا کی وینٹیلیشن کا کوئی خفیہ قسم کا اس میں نظام رکھا جاتا ہے، اور 6-8 مہینے ہم اس میں نہیں جھانکتے، اور وہ ایسے طریقے کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. 8 مہینے کے بعد تہخانے کھولتے ہیں تو بچے قرآن کے حافظ ہو چکے ہوتے ہیں.
تو اس طریقے کے ساتھ بھی قرآن پاک اس امت نے یاد کیا ہے، اس طریقے کے ساتھ بھی اس امت نے اس قرآن کو یاد رکھا ہے 1400 سالوں کے اندر۔ یہ قرآن کی حفاظت کی وہ بات ہے جو اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے نازل کیا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تورات ایسے محفوظ نہیں رکھی جا سکی، انجیل ایسے محفوظ نہیں رکھی جا سکی، زبور ایسے محفوظ نہیں رکھی جا سکی، لیکن قرآن پاک محفوظ ہے۔ اس پر بات میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ پاک آپ کو بچائیں گے لوگوں سے، اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ جو اور چیزیں ہیں، چیز میں نے آپ کو اور بتائی تھی، اس کی ذرا میں آیات بھی آج آپ کے سامنے پڑھ لوں، اور وہ ہے غلبہ روم کی۔ رومی چونکہ اہل کتاب تھے تو مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں، اور فارس کے جو لوگ تھے وہ چونکہ مشرک تھے، مجوسی تھے، آتش پرست تھے، اس وجہ سے مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں۔ یہ ایسے ہے جیسے کہ دنیا میں دو عالمی پاورز ہوتی ہیں، تو کسی کی ہمدردی امریکہ کے ساتھ ہوتی ہے، کسی کی ہمدردی روس کے ساتھ، جس زمانے میں یہ دونوں ملک موجود تھے۔ تو مشرکوں کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ تھیں، اور رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردیاں بوجہ اہل کتاب ہونے کی تھی۔ تو فارس نے رومیوں کے اوپر غلبہ پا لیا، قرآن نے کہا، اور یہ وہ زمانہ ہے جو قرآن کے نزول کا ہے کہ الف لام میم غلبت الروم، سورہ روم موجود ہے قرآن کے اندر، کہ رومی مغلوب ہو گئے۔ تو اس پر بہت زیادہ خوشیاں منائی مشرکین مکہ نے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مشرک بھائی غالب آ گئے اہل کتاب کے اوپر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تم پر غالب آئیں گے، کہ ہم بھی مشرک ہیں اور تم کتاب دار ہو۔ تو جیسے ادھر مشرک اہل کتاب پہ غالب آئے ہیں، یہاں بھی مشرک اہل کتاب پہ غالب آئیں گے۔ تو قرآن نے کہا کہ فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، کہا کہ یہ جو رومی ہیں، یہ جو مغلوب ہو گئے ہیں، اپنے اس مغلوب ہونے کے بعد یہ دوبارہ غالب ہوں گے، اور کتنے عرصے میں ہوں گے؟ فی بضع سنین، 10 سال سے پہلے ہوں گے۔ کتنی کیلکولیٹڈ پیشن گوئی ہے کہ 10 سال سے پہلے رومی غالب آ جائیں گے اہل فارس کے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ الامر من قبل و من بعد، کہ یہ تو اللہ جل شانہ کے اختیار کے اندر ہے کہ کس کو وہ کہ کیا فیصلے وہ فرماتا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور کہا جیسے آج تم رومیوں کے مغلوب ہونے پر تم مسلمان اداس ہوئے ہو، ایسے ہی تمہیں رومیوں کے غلبے کی خوشی ملے گی اور تم لوگ اس کے اوپر خوش ہوگے۔ خلافت راشدہ کی پیشن گوئی قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کے اندر نام بنام بھی موجود ہے، زمانہ بھی موجود ہے۔ 30 سال کا عرصہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے بعد خلافت راشدہ چلے گی۔ اپنے بعد سیدنا عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی پیروی کرنے کی اور ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی آپ نے فرمایا۔ اور جہاں پر بھی یہ بہت ساری روایات ہیں، جب ہم حدیث کے حصے میں جائیں گے تو میں عرض کروں گا کہ جس میں خلافت راشدہ کی ترتیب بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ نے جب یہ نام لیے کسی بھی اعتبار سے تو ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، یہ آپ نے اس ترتیب کو بیان فرمایا۔ قرآن کے اندر جو آیات موجود ہیں وہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، سورۃ النور کی یہ آیت نمبر 55 ہے، جس کے اندر اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ 3 وعدے فرمائے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ تم میں سے مسلمانوں جو لوگ ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں، اللہ جل شانہ کا ان کے ساتھ 3 وعدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدے حضور کی زبانی پہنچے اور وقت کے ساتھ وہ بالکل درست ثابت ہوئے، اور وہ کیا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں ہم زمین کے اوپر حکومت عطا کریں گے۔ تو حضرات صحابہ کو حکومت ملی یا نہیں ملی، اور کیسی ملی؟ دنیا کے کس کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کی حکومتیں ملی۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے حکومتیں عطا کی، سلیمان علیہ السلام کو عطا کی، دیگر انبیاء علیہ السلام کو عطا کی۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے بعد تمہیں اس پر تمہارا جو خوف ہے، یعنی جس خوف کی جس کیفیت میں تم لوگ اس وقت ہو، اس کو اللہ جل شانہ امن سے بدل دے گا، تم معمول ہو جاؤ گے، امن کی کیفیت کے اندر آ جاؤ گے۔ تو یہ بات کہ، اور اس سے پہلے ایک بات یہ کہ جو فرمائے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفٍ، اور تمہیں استحکام نصیب کرے گا، یعنی تمہاری جو حکومت ہوگی وہ ڈاما ڈول نہیں ہوگی،
وہ ہر وقت کسی خطرے کے اندر نہیں ہوگی، بلکہ اس کو اللہ جل شانہ ایک استحکام نصیب کرے گا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے اس موجودہ خوف کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ امن کے ساتھ بدل دے گا۔ خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر آپ کو یہ تینوں کی تینوں پیشن گوئیاں حرف بحرف صحیح ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور پیشن گوئی ہے، اور وہ ہے روم اور فارس کی فتح کی پیشن گوئی، یعنی روم سے مراد ایک سپر پاور اور فارس سے مراد دوسری۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ فتحا قریبا کہ ان لوگوں کے ساتھ ایک معاملہ ہونے والا ہے۔ ومغانم کثیرۃ یأخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس کے بعد تمہارے پاس غنیمتیں آئیں گی اور فتح کی قریب تم فتح تک پہنچو گے۔ تو وہ اس کے بعد، اس بیعت کے بعد بہت جلدی یہ زمانہ آ گیا اور مسلمانوں نے یہ دونوں فتحیں دیکھی۔ یہ جو قبائل عرب تھے جو اس زمانے کے اندر بڑے زور پر تھے، ان کی مغلوبیت کی پیشن گوئی قرآن پاک نے فرمائی ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں سے آپ کہہ دیجئے، رسول اللہ سے فرمایا ستغلبون، تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ پورے جزیرۃ العرب میں اور یمن تک اور یہاں سے وہاں تک تم لوگوں کو کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اس زمانے کے اندر تو ان کا غلبہ تھا، یہ غالب تھے، لیکن پھر اللہ اس پیشن گوئی کے نتیجے کے اندر یہ لوگ اس کے بعد مغلوب ہوئے۔ غزوہ احزاب ایک ایسی غزوہ تھی جس میں بظاہر یہ مدینہ منورہ کے اوپر سب سے بڑا حملہ تھا۔ اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ قرآن کے اندر احزاب کے نام سے ایک پوری سورت بھی موجود ہے۔ اس غزوہ کی یہ خصوصیت تھی کہ مشرکین کا جو لشکر تھا وہ صرف مشرکین مکہ پر مشتمل نہیں تھا، جیسے کہ بدر میں تھا یا احد میں تھا، تو وہ عرب یعنی قریش کے لوگوں کا لشکر تھا۔ احزاب میں ایسا نہیں تھا۔ احزاب کے اندر یہودیوں کی کوشش سے اور ان کی دعوت سے پورے قبائل عرب کو اور آس پاس کے دور دور تک کے لوگوں کو اس کے اندر دعوت دی گئی تھی، اور اس زمانے کے اعتبار سے یہ بہت بڑا لشکر سمجھا گیا۔ یہ تقریباً احد کے مشرکین کے لشکر سے 5 گنا بڑا لشکر تھا جو احزاب کے اندر آیا تھا۔ اچھا، اور یہ آیا بھی ایسے وقت کے اندر تھا جب مسلمان کسی جنگ کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، حالات بھی، گرمی بھی تھی اور معاشی حالات بھی ٹھیک نہیں تھے۔ لیکن اس لشکر کو دیکھ کر 2 چیزیں مسلمانوں کے اندر اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا۔ قال تعالی ولما رأى المؤمنون الاحزاب، جب مسلمانوں نے احزاب کو دیکھا، احزاب جمع حزب کی، اور حزب کہتے ہیں ایک لشکر کو۔ احزاب کا مطلب ہے بہت سارے لشکر، یعنی مختلف جگہوں سے لشکر جمع ہوئے۔ اب مسلمانوں نے لشکر کو دیکھا تو کیا کہا، کیا مسلمانوں نے، قرآن کہتا ہے، قرآن نے کہ مسلمانوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ آ گئے وہ لوگ جس کا ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ بجائے اس کے کہ یہ مٹھی بھر مسلمان خوفزدہ ہوتے کہ اس حملے کے لیے وہ تیار نہیں تھے اور ان کے حالات نہیں تھے اس جنگ کو کرنے کے، اس لشکر کو دیکھتے ہی انہیں کچھ وعدے یاد آ گئے اور کہا کہ یہ تو وہ وعدہ پورا ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کا، اور یہ لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے اور کہا کہ وصدق اللہ ورسولہ۔ ان لوگوں نے 2 باتیں کی، کہا یہ وعدہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا، اور اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں، انہوں نے کہا ان کی بات پر ہمیں کوئی شک نہیں کبھی بھی، اور کہا کہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اس لشکر کی آمد نے مسلمانوں کے ایمان کے اندر مزید اضافہ کر دیا۔ وہ کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی مسلمانوں کو کی تھی کہ یہ سارے عرب مل کر تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، اور یہ یاد رکھنا کہ یہ ان کی جو مشترکہ اور اجتماعی چڑھائی ہے یہ ان کی آخری چڑھائی ہوگی، پھر یہ تم پر نہیں آئیں گے، اس کے بعد ہم ان کے اوپر جائیں گے۔ اور بعین ہی آج تاریخ کے غیر مسلم مورخین بھی یہ لکھتے ہیں کہ غزوہ احزاب آخری چڑھائی تھی، اس کے بعد فتح مکہ کی چڑھائی مسلمانوں نے خود ان کے اوپر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو تھوڑی سی مدینہ منورہ کے اندر بعض صحابہ کے اندر تشویش پھیلی کہ یا رسول اللہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اور ہمارے اوپر حملہ کر کے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا آخری بار آ رہا ہے، آخری لڑائی ہے تمہاری اور ان کی جانب سے آخری حملہ ہے، اب جو حملے ہوں گے وہ ہماری طرف سے ہوں گے۔ اور واقعی ایسے ہی ہوا کہ غزوہ یعنی فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد تو پھر مسلمانوں نے لشکر لے کر گئے ہیں جہاں پر بھی گئے ہیں۔ ایک اور پیشن گوئی قرآن نے کی ہے اور وہ یہود کے بارے میں کی، اور یہ کہا ہے کہ یہود موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔
یہود موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. یہ 1400 سالوں سے ہمارے سامنے کہ یہود جنگیں بھی جب لڑتے ہیں, سازشیں بھی جب کرتے ہیں, اس کے اندر موت کے عنصر کو سامنے نہیں آنے دیتے. کہ قرآن نے کہا قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس, کہ تم یہ کہتے ہو کہ آخرت کا گھر صرف ہمارے لیے. یہود یہ کہتے تھے کہ جنت صرف ہمارے لیے, ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا. تو جنت تو بڑی اچھی جگہ ہے, تمہارا جانا یقینی ہے. اگر فرض کرو تمہارے علاوہ کسی نہیں جانا, صرف تم نے جانا ہے اور یقیناً جانا ہے, تو پھر دیر کس بات کی ہے, موت کی تمنا کرو. یعنی اگر کسی, دیکھیں ہم میں سے بھی کسی کو آپ صحیح بتائیں کہ اگر آج یہ پتہ چل جائے کہ جنت یقینی ہے, جو نہیں پتہ چل سکتا سوائے ان 10 مبشرہ کو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی, دنیا میں کسی اور انسان کو. ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں, آپ سب لوگ, ہم سارے کمزور ایمان والے لوگ ہیں, لیکن اگر ابھی ہمیں پتہ چل جائے کہ جنت یقینی ہے, کوئی اس میں شک نہیں ہے, اور بس ادھر سانس نکلنا ہے اور ادھر ہم نے ان نعمتوں کے اندر چلا جانا ہے جس کا وعدہ ہے, تو ہمارا دل چاہے گا یا نہیں چاہے گا؟ اور کون وہ بدنصیب ہوگا جس کو جنت کا یقینی ہونے کے باوجود موت سے ڈر لگے, کہے کہ نہیں موت نہیں آنی چاہیے. یہ یہود وہ بدنصیب کہ یہ ایک طرف سے کہتے تھے کہ ہم جنت ہماری یقینی ہے, ہم نے لازماً, ہم میں سے ہر شخص نے جنت کے اندر جانا ہے اور ہمارے علاوہ کسی نے نہیں جانا ہے, لیکن موت سے ڈرتے تھے. قرآن نے کہا پھر اگر سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کرو, فتمنوا الموت, موت کی تمنا کرو. اور کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا, قرآن نے کہا کہ کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. ابداً یہ قوم کبھی موت کی تمنا نہیں کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ بما قدمت ایدیہم, ان کو پتہ ہے انہوں نے کیا اعمال آگے بھیجے ہیں, ان کو معلوم ہے ان کے ساتھ آخرت کے اندر کیا ہونا چاہیے. ایک پیشن گوئی اور بھی ہے قرآن کے اندر, اور وہ پیشن گوئی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ سنلقی فی قلوبہم الذین کفروا الرعب, ہم ان کافروں کے دلوں کے اندر آپ کا رعب ڈال دیں گے. رعب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایسی ہیبت ڈال دیں گے, آپ کا ایسا خوف ڈال دیں گے کہ یہ آپ سے خوف کھائیں گے. یہ قرآن نے کہا. اس کا 2 موقعوں کے اوپر, بے شمار موقع ہیں, لیکن سیرت کے اندر آپ دیکھیں گے تو غزوہ احد کے اندر آپ یہ سوچیں کہ جب بظاہر 500 مشرکین مکہ کے ہاتھ میں پلٹ گیا اور وہ مسلمانوں کو احد پہاڑ کے دامن تک دھکیلنے کے اندر بھی کامیاب ہو گئے اور بظاہر میدان ان کے ہاتھ کے اندر رہا, تب مسلمانوں پر احد کے میدان کے اندر حملہ کرنے جو بچ گئے تھے, آپ ایک غار ہے, وہ غار آج بھی موجود ہے, سطح زمین سے چند فٹ کے فاصلے پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ اس غار کے اندر موجود ہیں. ابو سفیان غار کے نیچے کھڑے ہو کر آوازیں دی ہیں انہوں نے باقاعدہ, اور ان کو یہ پتہ بھی چل گیا, کیونکہ جب انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو جواب نہیں آیا, مسلمان خاموش ہو گئے. پھر پوچھا کہ ابو بکر ہیں, تو مسلمان خاموش ہو گئے. پھر پوچھا کہ عمر ہیں, تو سیدنا عمر فاروق کا تو ایک اپنا مزاج اور اپنی طبیعت تھی, ان سے خاموشی ان کے لیے بڑی مشکل تھی, اور باقی لوگوں کو تو اشارہ ہوا تھا کہ چپ رہیں. عمر فاروق کا جب نام لیا تو انہوں نے کہا کہ او اللہ کے دشمن, میں بھی ہوں, ابو بکر بھی ہیں, اور محمد الرسول اللہ بھی ہیں. تو انہوں نے اس کے اوپر یہ جواب دیا. تو یہ لوگ یعنی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے, فاصلہ اتنا ہے کہ آواز آ رہی جا رہی ہے. حملے سے کیا چیز مانع تھی, کس چیز کی وجہ سے انہوں نے حملہ نہیں کیا اور ان بچے ہوئے مسلمانوں کو ختم نہیں کیا؟ تو مورخین نے, سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ قرآن سنلقی فی قلوبہم الذین کفروا الرعب, رعب اللہ پاک نے ڈال دی. یہ جو احد کا لشکر ہے مشرکین مکہ کا, یہ وہاں سے نکلا احد سے, اور یہ مدینہ منورہ سے 80-90 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کو روحا کہتے ہیں. شاید آپ نے نام سنا اور آپ میں سے بہت سے لوگ گئے بھی ہوں. یہ جو بدر کا رستہ ہے, پرانا رستہ جس کو کہتے ہیں ہجرت کا, بدر کے رستے پر اگر آپ مکہ سے مدینہ آئیں یا مدینہ سے مکہ جائیں تو رستے میں ایک جگہ آتی ہے جس کو روحا کہتے ہیں, اور اس کے مشہور کنواں ہے وہاں پر جس کو بیر روحا کہتے ہیں, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 نبیوں نے یہاں سے اس کنویں سے جو ہے پانی پیا, اور فرمایا کہ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام جب یہاں سے گزرے تھے تو انہوں نے بھی یہاں پر قیام فرمایا تھا. آج بھی وہ کنواں موجود ہے,
اور لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے پانی بھی لے کر آتے ہیں، اور ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس کے پانی کو پیٹ کے امراض کے لیے، گردے کے، معدے کے، جگر کے، یعنی انسان کے پیٹ میں جتنے بھی اعضاء ہیں اس کے امراض کے لیے یہ پانی بہت زیادہ مفید اور بہت زیادہ مجرب ہے۔ لوگ جاتے ہیں بھر بھر کے لاتے ہیں وہاں سے پانی، اس کنویں تک رسائی ہے لوگوں کی۔ تو یہ روحا راحت ایک لفظ سے ہے۔ یہ قافلے جب چلتے تھے تو اس جگہ ٹھہرتے تھے اور وہ صدیوں سے یہاں ٹھہر رہے تھے، اور شاید اس کی وجہ یہی پانی ہو یا کنواں ہو، کیونکہ کنواں تو ہر جگہ نہیں ہوتا صحرا کے علاقوں میں۔ تو یہاں مشرکین مکہ بھی یہاں پر ٹھہرے۔ یہاں ٹھہرے تو ان کو آپس سے مشورہ کیا، تو کسی نے مشورہ دیا کہ مسلمان تو احد کے اندر ہیں، مدینہ سے باہر ہیں، اور نقصان بھی ہوا ان کا جنگ کے اندر بہت زیادہ، کیوں نہ ہم مدینہ پر حملہ کر دیں۔ اس وقت مطلب مورائل نیچے ہے، ڈاؤن ہے بالکل، اور لوگ بھی کم ہوں گے مدینہ میں۔ شاید وہ لوگ اگر پہنچے بھی صحیح تو اپنے مردے دفنائیں گے، اپنے شہداء دفنائیں گے، اپنے زخموں کا علاج کریں گے۔ اس وقت میں حملے کی وہ توقع نہیں رکھ رہے ہوں گے، تو کیوں نہ ہم ان پر دوبارہ حملہ کر دیں۔ اس پر انہوں نے تیاری شروع کی۔ یہ تیاری کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ نے کہا کہ کوئی اپنا ہتھیار نہ اتارے، پہنچ چکے تھے مدینہ منورہ اور یہ احد سے واپسی ہوئی، اور کوئی ہتھیار نہ اتارے اور چلیں، بجائے اس کے کہ یہ مدینہ پر حملہ کریں، ہم ان کے لیے مدینہ سے باہر نکل کر ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ اور کہا کہ صرف وہ لوگ چلیں گے اس میں جنہوں نے احد کے اندر حصہ لیا، یعنی احد کے مجاہدین صرف وہ جائیں گے اس جنگ کے اندر۔ اس کو اسد الحمراء کہتے ہیں، غزوہ اسد الحمراء۔ تو آپ چل پڑے۔ جب آپ یہ اسد الحمراء کی جگہ پر پہنچے تو خزاعہ، بنو خزاعہ کے سردار تھے معبد الخزاعی، وہ آئے آپ کے پاس احد کے شہداء کی تعزیت کے لیے، اور آپ سے احد کے شہداء کی تعزیت کی، اور وہاں سے نکلے تو روحا کے اندر دیکھا تو مشرکین میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا۔ کہا کیا ارادے ہیں تم لوگوں کے؟ کہا کہ ہم مدینہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ ہمارا بڑا جان لیوا ثابت ہوگا۔ اس نے کہا کہ وہ تو تم حملے کے لیے تم ابھی یہاں سے جا رہے ہو، وہ تو ایک بڑا لشکر لے کر تمہارے پیچھے نکل آئے ہیں، اور حمراء الاسد تک میں نے ان کو دیکھا ہے اور وہاں ملا ہوں ان سے جا کر۔ یہ سنتے ہی مشرکین نے اپنی سواریوں کو اٹھایا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سنلقی فی قلوبہم الذین کفروا الرعب، اس کو رعب کہتے ہیں، حالانکہ ابھی احد کے اندر بظاہر مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئی تھی۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ارتداد پیدا ہوا تھا۔ ارتداد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اسلام لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے، جس کو مرتد ہونا کہتے ہیں۔ مرتد کا مطلب ہوتا ہے پھرنا، یعنی عام کافر میں اور مرتد میں یہ فرق ہے، کافر اسلام نہیں لایا ہوتا، مرتد ایک دفعہ اسلام لانے کے بعد وہ بدبخت اور بد نصیب دوبارہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی شخص مرتد ہوا اپنے دین سے، تو ارتداد کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر یعنی یہ حضور کے زمانے کے اندر کہا گیا، اور اس کے آگے پوری تفصیل ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ یحبہم ویحبونہ، آگے پوری آیت لمبی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتری۔ اس زمانے میں صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، ایمان اسلام لانے کے بعد بھی کوئی شخص مرتد ہوگا؟ یعنی یہ امکان بھی موجود ہے۔ حضرات صحابہ کے نزدیک تو یہ بالکل محال اور ناممکن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اس کی کوئی ان کے سامنے، صحابہ کے سامنے کوئی ایسی مثال بھی موجود نہیں تھی۔ تو قرآن تھا، صحابہ کو اس پر یقین تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر فتنہ ارتداد پیش آ گئی، اور اللہ جل شانہ نے حضرات صحابہ کو اللہ کی محبت کے اندر، انتہائی مشکل حالات کے اندر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری، شجاع، بہادر اور دلیر شخص بھی ابوبکر صدیق جیسے نرم دل انسان سے کہتا ہے کہ اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفۃ رسول اللہ، اے امیر المومنین، ان دنوں کے اندر لشکر مت بھیجیں، ان دنوں میں لشکر مت بھیجیں ان لوگوں کے پیچھے، یہ جو لوگ مرتد ہوئے ہیں۔ اور بہت ساری مہمات ہیں، ادھر حضرت اسامہ کا لشکر تیار تھا وہ جانے کے لیے۔ تو یہ بھی قرآن کی پیشن گوئی ہے جو پوری ہوئی ہے۔
فتح مکہ کی پیشن گوئی ہوئی ہے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آیتیں جب نازل ہوئی اس کے اندر دو پیشن گوئیاں تھیں. کچھ لوگ ایک کو سمجھے، کچھ دوسری کو سمجھے، اور یعنی کچھ نے ایک سمجھی اور بہت کم لوگ تھے جو دونوں سمجھ گئے کہ دو پیشن گوئیاں اس کے اندر کیا ہے. واضح پیشن گوئی جو الفاظ کے اندر تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ويدخلون في دین ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، تو یہ تو بہت واضح ہے کہ فتح آئے گی، نصرت آئے گی، فتح ہوگی اور پھر لوگ دین کے اندر جوق در جوق داخل ہوں گے. خوشی کی بات تھی، لوگ سمجھ گئے فتح مکہ مراد ہے اس سے، اور واقعی اس کے بعد فتح مکہ ہو گیا. اس کے اندر جو ایک اور پیشن گوئی موجود تھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے، اور اس خوشی پہ جب صحابہ کے چہرے کھل اٹھے اس بات پر کہ فتح مکہ ہو جائے گا، ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. صحابہ حیران ہوئے کہ فتح مکہ پر رونے کی کیا بات ہے؟ اے ابو بکر، آپ نے فرمایا کہ فتح کی بھی بشارت ہے، رسول اللہ کی رخصتی کی بھی بشارت ہے. اس میں کہا کہ تو لوگوں نے کہا اس میں کیسے؟ کہا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ نصرت ہو گئی، فتح ہو گئی، دین کے اندر لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جس کام کے لیے تشریف لائے تھے وہ کام پورا ہو گیا. اور جب ان کے کام پورے ہو جاتے ہیں تو اللہ جل شانہ ان کو واپس بلا لیتے ہیں اپنے پاس. کہا ان کی واپسی کی بھی اس کے اندر بات ہے. یہ پیشن گوئیاں دونوں کی دونوں کیسی پوری ہوئی کہ واقعی فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ کے تھوڑے عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ وہ چند میں نے کوئی 13-14 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ وہ چند آیتیں جو قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. اور آج منصف مزاج غیر مسلمین، مورخین، سیرت نگار، اورینٹلسٹ، مستشرقین، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ آیتیں ان واقعات کے نازل ہونے سے پہلے اتری ہیں اور مسلمانوں کے درمیان موجود تھیں. مسلمان اس کو پڑھتے اور پڑھاتے تھے، یعنی اس زمانے کے مسلمان جنہوں نے یہ واقعات نہیں دیکھے تھے. یہ تو مستقبل کی پیشن گوئیاں تھیں. آج میرے اور آپ کے سامنے یہ سارے واقعات رونما ہو چکے ہیں. اس کے بعد کچھ احادیث ایسی ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ پیشن گوئیاں فرمائیں. اور یہ چونکہ آپ کے معجزات تھے، یہ واقعی اللہ پاک نے سچے کیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے خلافت راشدہ کی پیشن گوئی فرمائی، اور آپ نے کہا کہ علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت، میرے طریقہ حیات کو، سنتی سے مراد کیا ہے؟ میرا طرز زندگی، میرا طرز حیات. علیکم لازم ہے تمہارے اوپر، مضبوط آگے الفاظ ہیں عضوا علیہا بالنواجز، داڑھوں کے ساتھ، دانتوں کے ساتھ مضبوط پکڑو میرے طرز زندگی کو اور خلفاء راشدین کے طرز زندگی کو. یعنی گویا کہ آپ کے زمانے میں تو خلفاء راشدین نہیں تھے، انہوں نے آپ کے بعد آنا تھا، لیکن آپ نے خلفاء راشدین کے الفاظ کے ساتھ اس گویا پیشن گوئی فرمائی کہ میرے بعد میرے ایسے خلفاء آئیں گے جن کی تم لوگوں نے پیروی کرنی ہے. پھر جس طرح میں نے عرض کیا کہ خلافت کی ترتیب مختلف موقعوں کے اوپر آپ نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی اس ترتیب کو بیان فرمایا. اور لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی ترتیب کو جانتے تھے اور سمجھ گئے تھے اشاروں سے کہ یہاں قیادت کی اور امامت کی اور خلافت کی ترتیب کیا ہوگی. اسی لیے تو ابو سفیان نے پہلے پوچھا کہ محمد رسول اللہ ہے، یعنی اسے تو آپ کا نام لیا، رسول اللہ تو نہیں کہا، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا کہ وہ ہے، جواب نہیں ملا تو پھر کس کا پوچھا؟ پورے صحابہ کے مجمع میں سے. کہا ابو بکر ہیں، اس کو پتا تھا ان کے بعد دوسرا نمبر ان کا. پھر پوچھا کہ عمر ہے، تو یہ ترتیب تو ان کو بھی نظر آ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے جو قیادت تیار فرمائی ہے، اپنے پیچھے جو خلافت تیار فرمائی ہے، وہ کس ترتیب کے ساتھ ہے. سیدنا عثمان غنی اور علی مرتضیٰ شیر خدا، دونوں کو ان کی شہادت کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. عثمان غنی سے کہا کہ عثمان تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور وہ لمبی تفصیل ہے، میں نے ایک دفعہ پوری کی پوری بیان فرمائی اور اس کے ویسے ہی ہوا. ایک پیشن گوئی اور آپ نے فرمائی، آپ نے کہا کہ عمر فتنوں کا تالا ہے، فتنوں کا قفل ہے. کیا مطلب؟ کہ عمر کی وجہ سے فتنوں کے دروازے کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، سارے فتنے بند ہیں. جس دن عمر کو دنیا سے اٹھایا جائے گا فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے. وہ ویسے دیکھا گیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کس زور و شور کے ساتھ حکومت فرمائی، اور حضرت عثمان غنی جو شہید مظلوم ہے، مدینہ منورہ مسلمانوں کا دارالخلافہ ہے، لیکن وہاں پر کیسے فتنے پیدا ہوئے کہ خلیفۃ المسلمین کی جان اس کے اندر گئی اور ان کو شہید ہونا پڑا۔ حضرت علی مرتضیٰ سے آپ نے فرمایا کہ ایک بدبخت گروہ علی سے کہا تمہارے سر کے اوپر ایسی ضرب لگائے گا کہ تمہاری داڑھی کو خون سے رنگین کر دے گا۔ خوارج مراد تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اسی طرح آپ کے زمانے میں اسلامی سلطنت محدود سی تھی، مدینہ سے تھوڑی باہر تک فتوحات ہوئی تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے پوری وہ یعنی صحابہ کے زمانے میں جو فتوحات ہونی تھی، کہا کہ وہ ساری کی ساری سمیٹ کر مجھے دکھائی گئی ہیں۔ اسی طرح آپ نے فارس کی فتح کی پیشن گوئی کی، آپ نے روم کی فتح کی پیشن گوئی کی، آپ نے دیگر علاقوں کے بارے میں وہ ساری کی ساری پوری ہوئی۔ جنگ بدر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے جنگ چھڑنے سے پہلے نام بنام مشرکین مکہ کے سرداروں کے نام لے کر بتایا کہ ابو جہل یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، ولید یہاں مارا جائے گا۔ ان سب کے نام آپ نے بتایا کہ یہ لوگ کہاں کہاں مارے جائیں گے۔ ایک صحابہ نے رات کو یہ سنا، اگلے دن جنگ بدر ہوئی اور ہر وہ بندہ اپنی اسی جگہ کے اوپر جہنم رسید ہوا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ نجاشی کی موت کے بارے میں آپ نے اس زمانے میں کوئی اطلاع نہیں تھی، آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نجاشی کی جو شاہ حبش تھا اور جو مسلمان بھی ہوا تھا اور مسلمانوں کی بڑی نصرت کی تھی، آپ نے صحابہ کو یہاں بیٹھے مدینہ منورہ کے اندر اس کی وفات کی اطلاع دی کہ نجاشی فوت ہو گیا، اور اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر صرف یہ ایک غائبانہ نماز جنازہ پڑھا ہے، اور آپ کے بعد حضرات صحابہ نے کبھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ اسی لیے اہل سنت الجماعت کی بیشتر حضرات کی رائے یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پر حضور نے جو پڑھا نجاشی کا، اس کا جواب محدثین نے یہ دیا کہ جیسے آپ کیا یہ معجزہ تھا کہ آپ کو خبر دی گئی نجاشی کی موت کی، ایسے ہی نجاشی کی میت کو معجزاتی طور پر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا جس پر آپ نے ان کو نماز جنازہ پڑھا۔ تو نبی تو کر سکتا ہے کہ اس کے لیے، اور باقی چونکہ میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، اسے نماز جنازہ جو ہے وہ میت کو سامنے رکھ کر اس کے حاضر ہوتے ہوئے ہی پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی، جبکہ آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں، آپ کو یاد ہوگا، میں صرف اشارے دے رہا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو گیا، کہ وہ جو جس کے اندر جو معاہدہ ہوا تھا مشرکین مکہ کا، جس کے نتیجے کے اندر آپ حضرات سب کو شعب ابی طالب کے اندر قید کیا گیا تھا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ بنو ہاشم کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کیا جائے گا۔ 3 سال آپ لوگ محصور رہے۔ آپ نے فرمایا تھا، حالانکہ آپ تو قید تھے شعب ابی طالب میں، آپ نے کہا جاؤ دیکھو اس معاہدے کو کیڑے کھا چکے، اور جب وہاں پر لوگ گئے اور جا کر دیکھا تو معاہدے کو واقعی کیڑے کھا چکے۔ اسی پر یہ حضرات محصورین باہر نکلے تھے، جب اس معاہدے کو جو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محصوریت کے سارے زمانے میں خانہ کعبہ نہیں گئے تھے، لیکن آپ نے ان کو کہا کہ جاؤ دیکھو، اور واقعی وہاں پر وہی ہوا تھا۔ اسی طرح آپ نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے بعد مجھ سے سب سے پہلے تم آ کر ملو گی، اور ویسے ہی ہوا۔ فاطمہ کا رضی اللہ تعالی عنہ کا 6 مہینے کے بعد انتقال ہوا۔ اپنی وفات کی بھی پیشن گوئی فرمائی، فاطمہ سے کہا کہ میں اب جانے والا ہوں۔ اپنی زوجات کے اندر فرمایا کہ جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں وہ سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گی۔ اپنی بیویوں کے بارے میں فرمایا۔ تو امہات المومنین کہتی ہیں کہ ہم لوگ ہاتھ ناپنے لگے ایک دوسرے سب کے، سب نے آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں تو وہ سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گی۔ تو حضرت سودا سب سے لمبی تھی، بہت اونچی تھی، ان کے ہاتھ بھی لمبے تھے، تو کہتے ہیں جب ہم نے ہاتھ ناپے تو سودا کے ہاتھ سب سے لمبے نکلے۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ چلو سودا حضور کو سب سے پہلے جا کے ملیں گی۔ لیکن آپ کی مراد یہ لمبائی نہیں تھی ہاتھ کی، آپ کی مراد سخاوت تھی کہ جو سب سے زیادہ سخی ہے تم میں سے، تو زینب بنت جحش خوب ام المساکین، آپ کو پتہ ان کا لقب کیا ہے؟ ان کو کہتے ہیں ام المساکین، مسکینوں کی ماں، یعنی جس مسکین کا کوئی نہ ہو مدینہ میں زینب بنت جحش اس کی ماں ہے، وہ اس کو کھلاتی تھی پلاتی تھی جی۔ تو سب سے پہلے زینب بنت جحش گئیں، آپ کی مراد بھی یہی تھی کہ جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے۔ وہ ختم ہو گیا، رہ گیا تو انشاءاللہ باقی باتیں دیکھ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔